الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. معزز حاضرین مجلس، لائق عزت تکریم حاضرین کرام، نہایت ہی مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 9ویں پارے سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام شرکاء محفل کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ گزشتہ ہم نے حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر گفتگو کی اور یہ بتایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور انبیاء کرام و دیگر بزرگان دین کو اللہ تبارک و تعالی ایسی حیات حقیقی عطا فرماتا ہے، روح اگر ان کے بدن سے نکل بھی جائے تو حیات ان کے بدن میں موجود ہوتی۔ اور اس پر ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھی ایک مثال دی جو شاہ عبدالحق مہدوی دہلوی کے مدارج النبوت سے، اور دیگر ہم نے دلائل آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالی کوئی چیز جو کسی سبب سے پیدا کرتا ہے وہ اگر چاہے تو مسبب میں اس چیز کو پیدا کر جو سبب سے ہوتی، جیسے کہ سوکھا ہوا تنا وہ بولنے لگا اور اس میں جان آ گئی اور وہ حضور علیہ السلام کے فراغ میں گریا اور رونے لگا، کیونکہ حضور علیہ السلام اس سے پشت لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ بھی ہم نے عرض کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام
کوئی چڑیا یا پرندہ بناتے اس میں پھونکتے اور اس کو اڑا دیا کرتے تھے. یہاں تو حضور علیہ السلام کا بدن کسی سوکھے ہوئے درخت سے لگ گیا تو اس میں جان پیدا ہو گئی. اس کو ہم نے بتایا تھا استاد زمن شہین شاہ سخن مولانا حسن فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شعر سے کہ جس کے دامن کی ہوا باد مسیحائی ہو. عیسیٰ علیہ السلام تو دم کریں تو مردے کو زندہ کرتے تھے، یہاں تو حضور کے دامن کی ہوا جسے لگ جائے اس میں اللہ تعالی حیات پیدا کر دیتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی حیات کو کون بیان کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسی حیات حقیقی انہیں عطا فرمائی. اور ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ جب وہ اپنی قبروں میں رکھے جاتے ہیں تو وہ نہ صرف یہ کہ زندہ رہتے ہیں بلکہ اپنی اپنی قبور میں نماز بھی ادا کرتے ہیں، اگرچہ اس کے وہ مکلف نہیں ہیں لیکن ان کا ذوق ہے یاد الہی اور وہ اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں. کئی روایتیں ایسی ہیں کہ بعض اکابر اولیاء کو دیکھا گیا کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کر رہے ہیں اپنی قبر میں، اور قبر پر بیٹھنے والوں نے سنا بھی کہ وہ آیت قرآنیہ تلاوت کر رہے ہیں. تو وہ اپنی قبر میں عبادت بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی ادا کرتے ہیں. اور یہ بات نہایت دلائل قاہرہ سے واضح اور ثابت. اس لیے جمہور اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حیات النبی ہیں، اور ہر ایک شخص اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے درجہ عطا فرمایا اس کے مطابق وہ اپنی اپنی قبور میں زندہ ہے. جیسے شہید زندہ ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان زندہ ہیں، اور اللہ کے اولیاء جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اس کے رسول کی اطاعت میں ساری زندگی گزارتے ہیں وہ بھی اپنی قبور میں زندہ ہیں. اس لیے ہم نے وہ بھی حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، کہ جب میت قبر میں تینوں سوالوں کے جواب صحیح دے دے تو اس کو فرشتے کہتے ہیں نم کا نموتی العروس، اے قبر والے تو ایسا سو جا قیامت تک جیسے دلہن سوتی. تو وہ اپنی اپنی قبروں میں سو رہے ہیں. آج ہم نے جو آیت پڑھی وہ اس کا عنوان عجیب و غریب ہے، جو مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے، جس کو سننے کے بعد انداز لگائیے آپ کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا مقام حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا جس کے اہل سنت و جماعت قائل ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، استجیبوا للہ ولی رسول، جب بلائے تمہیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول فوراً ان کے حضور کے دربار میں حاضر ہو جاؤ. اور لما یحییکم، کس لیے بلائیں وہ؟ تاکہ تمہیں حیات بخشیں، تمہیں زندگی عطا فرمائیں. تو جسے حضور بلائیں وہ زندہ تو پہلے سے، لیکن لما یحییکم کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں حیات حقیقی عطا فرمائے. اور یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو مردہ تھے لوگ اس وقت بحیثیت ملت، حضور علیہ السلام کی دعوت جب انہوں نے قبول کی اور کلمہ پڑھا تو سبحان اللہ وہ زندہ ہو گئے، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے، اور قیامت تک کے لیے ان کو راحت حاصل ہوگی. اچھا، اب اس میں ایک بات یہ ہے، فرمایا کہ جب بلائے تمہیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول، تو اللہ تبارک و تعالی نے اب تک کسی کو بلایا؟ اور یاد رکھیے ہمارے علم کلام میں، عقیدے کے علم میں یہ بات مسلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام آواز سے پاک ہے، بلکہ حروف سے بھی پاک ہے. یہ سب مخلوق، جیسے ہم اور آپ گلے کی اور زبان کے محتاج ہیں. اگر ہمارا گلا بیٹھ جائے تو آواز نہیں دے سکتے. ہم زبان کے محتاج ہیں، دہن کے محتاج ہیں. اللہ تبارک و تعالی کسی کا محتاج نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی تو کسی کو نہیں بلاتا. معلوم ہوا کہ یہ ماننا پڑے گا، جو پورے تفسیر کے بعد اس کا خلاصہ وہ یہ ہے، اصل میں اللہ کا بلانا یہی ہے. حضور علیہ السلام کے بلانے پر آ جائے تو گویا وہ اللہ تبارک و تعالی کا بلانا ہے.
हुजूर का बुलाना अल्लाह तबारक व तआला का बुलाना। और ये जो फरमाया इसके माना बिल्कुल ऐसे नहीं है हम और आप पुकारते। फरमाया कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने साहिबजादे के गर्दन पे छुरी रखी, वो नादई ना हो अय्या इब्राहिम, तो हमने फरमाया ए इब्राहिम कद सद्दक़्त रुया, प्यारे तूने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। तो ये बुलाना हमारे आपकी तरह नहीं था, ये अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है। या तो दिल में उस चीज़ को पैदा कर देता है अल्लाह तबारक व तआला जो उसका फरमान हो, लेकिन ये कि वो हम और आप जैसे आवाज़ देते हैं ऐसी कोई आवाज़ अल्लाह तबारक व तआला नहीं देता। या उसकी जानिब से जैसे कहा जाता है कि हातिफ़ गैबी ने कहा तो किसी फरिश्ते ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह की जानिब से आते और अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना दिया करते। ये जो फरमाया गया कि जब भी बुलाए अल्लाह उसका रसूल फौरन आ जाओ, इस उम्मत को हुक्म ये दिया गया कि किसी भी अहम काम में तुम मसरूफ हो, सारे काम छोड़कर हुजूर की बारगाह में आ जाओ, कितने ही वो ज़रूरी काम हो। यहाँ तक कि कोई नमाज भी पढ़ रहा तो नमाज छोड़कर हुजूर का कहा माने, आपके हुक्म की तकमील करे। और जमहूर उम्मत का ये कहना है अकाबिर उलमा कि हुजूर अगर किसी को हालत नमाज में बुलाएं तो उसकी नमाज नहीं टूटेगी। हुजूर से कलाम करे, सलाम करे, हुजूर जो काम के लिए कहें वो काम बजा लाए और फिर नमाज को वहीं से शुरू करे जहां से छोड़ के गया था। और इसको कि बहुत ज़्यादा आप ताज्जुब मत समझिए, कई हम मिसालें देते हैं आपको कि बाज़ ऐसे काम हैं कि वो करने से नमाज नहीं टूटती। मिसाल के तौर पर उलमा ने ये लिखा, अगर हमारी वालिदा को मालूम ना हो कि हम नमाज पढ़ रहे हैं और वो आवाज़ दे, अगर वो नफल पढ़ रहा हो, नमाज छोड़कर अपनी अम्मा की बात मानेगा। बाज़ों ने वालिद को भी इसमें शामिल किया, बाज़ हजरात ने असातिज़ा को भी इसमें शामिल किया। वो अगर आवाज़ दें तो नमाज छोड़ करके उनकी बात मानी जाए। और ऐसा भी है कि जैसे आपको मकाम एक मुअय्यन है कि ये कुआं है और सामने से कोई नाबीना आ रहा है, अब ख़तरा है कि आप अगर उसको ना रोकें तो वो कुएं में गिर जाएगा, तो ऐसे मौके पर भी नमाज तोड़कर उसकी जान बचाई जाएगी। या आपका असबाब रखा है, कोई चोर आया और उसको चुराकर भागने लगा, तो अब नमाज तोड़कर उसको पकड़ सकते हैं, गुनहगार नहीं होंगे इसमें नमाज तोड़ने की। एक बात। दूसरी ये है, यहाँ जो मामला है वो मुख्तलिफ कि उसकी नमाज भी नहीं टूटेगी। हालांकि हमारी यहाँ नमाज टूटने की जो वजह है वो तीनों इसमें पाई गई, मगर नमाज नहीं टूटेगी। एक तो ये कि जैसे आदमी नमाज पढ़ रहा बाजमात और भूले से उसने सलाम फेर लिया और याद आए तो उसकी नमाज नहीं गई, वो नमाज पढ़ता रहे। हाँ, कब जाएगी कि उसने अगर भूले सलाम फेरा और उठा और उठने के बाद अपने इस सीने को काबे से फेर लिया, अब नमाज टूट जाएगी। या उसने कलाम किया, यानी वो कलाम जो है दो हरूफ पर भी अगर मुश्तमिल है तो नमाज को तोड़ देगा, उफ या आह, इससे नमाज टूट जाएगी। इसका इस्तिस्ना भी किया है बाज़ उलमा ने, वो ये है जैसे किसी के कमर में दर्द हो रहा, मरीज है, उड़ते वक्त अगर दर्द और तकलीफ वजह से उफ या आह निकल गई उसके मुंह से तो नमाज नहीं टूटेगी। या कुरान मजीद पढ़ रहा था और उसमें कोई ऐसी आयत आई कि जो खौफ खुदा पर दलालत करती है और ज़बान से उफ निकल गया, तो ऐसे मौके पे नमाज नहीं टूटेगी। जैसा कि हदीस शरीफ में हमने सुनाई थी आपको कुछ दिन पहले, हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज कसौफ पढ़ा रहे थे, तो आपने अपना हाथ ऊपर किया फिर नीचे कर लिया। नमाज के बाद साहबा कराम ने पूछा तो आपने फरमाया, जन्नत हम पर पेश की गई, हमने हाथ बढ़ाकर अंगूर का खोशा पकड़ लिया, अगर हम चाहते तो उसे तोड़ लेते, लेकिन हुजूर ने ऐसा ना किया। और फिर उसके बाद उफ उफ कर कर हुजूर पीछे हटे, तो पूछा तो कहा, जहन्नम हम पर जब पेश किया गया, उसके जो अजाब हमने देखे कि जो जहन्नम में लोगों पर अजाब हो रहे,
تو اس کو دیکھ کر حضور علیہ السلام کے دہن سے نکلا اف اف، جیسے کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا ہو. فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، وہ یہ آیت اس نے پڑھی کہ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر. آپ جانتے ہیں جب آگ جلتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی ایندھن ہوتا ہے نا، جیسے پیٹرول ہے، گیس ہے یا بجلی ہے. تو جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ فرمایا جہنم کا ایندھن ہے آدمی اور پتھر. اعدت للکافرین، یہ کافروں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے. اب اس آیت کو پڑھ کر اگر خوف خدا طاری ہو جائے اور اف زبان سے نکل جائے، علماء نے ہماری اس کا استثناء کیا کہ نماز نہیں ٹوٹے گی. اچھا، کعبے سے اگر پھر گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، اگر اس نے کلام کیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. یہاں ساری باتیں پائی گئیں. حضور علیہ السلام نے جب بلایا تو ضروری ہی نہ کہ حضور علیہ السلام قبلے کی سمت ہوں، کسی بھی سمت ہو سکتے ہیں. حضور علیہ السلام کعبے سے گھوم گیا پھر بھی نماز نہیں ٹوٹی. علماء فرما اس کی وجہ یہ ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے تو کعبے کی طرف تھا، اب جو کعبے کا کعبہ ان کی طرف کھڑا ہوا تو نماز کیسے گئی؟ اچھا، حضور کو سلام بھی کرے گا، ظاہر جب جائے گا ہر ایک حضور علیہ السلام کے غلام کی عادت ہے کہ حضور علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں، اور یہی تعلیم حضور علیہ السلام نے عطا فرمائی. تو کہا کہ جن کو حالت نماز میں سلام کرنا جائز، تو اگر وہ جائے تو بھی اس کی نماز اس لیے نہیں ٹوٹے گی تو جب نماز میں سلام کر رہا. اور یہ ہمارے امام ابو حنیفہ کے نزدیک پوری اتحیات واجب ہے. تو نماز میں سلام کرنے سے نماز نہیں ٹوٹ رہی، بلکہ اس وقت تک نماز ہی نہیں ہوگی صحیح جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر السلام علیک ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جب تک نہ پڑھے اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. کسی نے ترک کیا تو اس کی نماز واجب الاعادہ، یعنی اس کا لوٹانا، اس کا پھیرنا. تو فرمایا کہ کلام کس سے کر رہا ہے؟ اس سے کر رہا ہے جس سے نماز میں سلام کرنا واجب، تو نماز نہیں ٹوٹی. تو فرمایا کہ پہلے قبلے کی طرف تھا، اب جو قبلے کا قبلہ ہے ان کی طرف کھڑا ہوا تو کیسے نماز ٹوٹے گی؟ اب اس میں مختلف کلام، صحابہ کرام نے کیسے عمل کیا اور حضور علیہ السلام نے صحابہ کو کیا سکھایا. صحیح ستہ میں 2 حدیثیں ہیں. ایک تو حدیث حضرت سعید بن معلہ کی ہے اور ایک حضرت ابی ابن کعب کی ہے. دونوں کا معاملہ تقریباً ایک ہے. وہ یہ ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، حضور علیہ السلام نے انہیں بلایا، وہ ذرا تاخیر سے آئے. تو حضور نے فرمایا کہاں تھے؟ ان کے ذہن میں یہ تھا ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو جائیں. تو کہا حضور نماز پڑھ رہے تھے اس لیے دیر ہو گئی. تو فرمایا کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی قرآن، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب اللہ اس کا رسول آئے تو فوراً آ جاؤ. تمام شرائع حدیث لکھتے ہیں کہ اگر حالت نماز میں بھی حضور کسی کو بلائیں، وہ نماز جہاں اس نے پڑھی ہے، نماز جہاں تک اس کو چھوڑ کر کے آئے اور وہیں سے اپنی نماز کو شروع کرے. اور یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ بسا اوقات نماز کو توڑ کر پھر وہیں سے شروع کرنا یہ بھی کوئی عجیب بات نہیں. کوئی صاحب اگر یہ سمجھیں کہ بھئی تو بہت عجیب مسئلہ مولانا نے بیان کر دیا. جب کوئی عالم نماز پڑھا، ہمارے فقہا نے لکھا کہ اس کے پیچھے ایک ایسا آدمی کھڑا ہو جو نماز پڑھانا جانتا اور نماز کے مسائل بھی جانتا. اگر امام کا وضو نماز میں ٹوٹ جائے تو وہ فوراً کیا کرے، اس کو خلیفہ بنائے اپنا نماز میں اور چلا جائے، وضو کر کے آئے. اسی طرح کسی بھی آدمی کا وضو ٹوٹ جائے ایک گھڑی بھی کھڑا نہ ہو، اس لیے کہ بے وضو بے طہارت نماز پڑھنا کفر ہے. نماز توڑے اور نکل جائے، اگرچہ اسے نمازیوں کے سامنے سے گزرنا پڑے. نمازی کے سامنے سے گزرنا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. حدیث شریف میں فرمایا گیا اگر تمہیں پتہ لگ جائے نمازی کے سامنے سے گزرنے کا کتنا گناہ ہے، تم 40 دن کھڑا رہنا گوارا کر لو گے لیکن نمازی کے سامنے سے نہیں گزرو گے. راوی کہتے ہیں میں بھول گیا حضور نے 40 دن فرمائے یا 40 سال فرمائے. گزر نہیں سکتا جب تک کہ سترا نہ. اور ہمارے امام صاحب کے نزدیک سترے کی تعریف یہ ہے جیسے یہ جس کو ہم کلمہ شریف کی انگلی کہتے ہیں، اتنی موٹی کوئی لکڑی ہو اور 1 ہاتھ کی لمبائی ہو، کوئی چیز نمازی کے سامنے رکھی ہو، جیسے ہمارے یہاں یہ ہے لگا دیے ہم نے سترے تاکہ
नमाज कोई पढ़ रहा हो उस तरफ नमाज पढ़े, जो पहले बाद में आने वाले लोग हैं वो उन पर भी कुछ जिम्मेदारी है। अब हम देखते थे अपनी मस्जिद में इतना बड़ा सहन, एक आदमी आखिरी में आ रहा है और इमाम आखिरी दुआ कर रहे हैं, बिल्कुल सहन में खड़ा हुआ नमाज पढ़ रहा। भाई कुछ आपकी भी जिम्मेदारी है कि अब दुआ खत्म होते ही लोग निकलेंगे मस्जिद से, तो किसी ऐसी जगह पढ़े जहां लोग गुनाहगार ना, इसका ख्याल नहीं करते लोग। अच्छा, बाज क्या करते हैं कि जूते सामने रख देते हैं। जूता जो है वो सुतरे की जरूरत को पूरी नहीं करेगा, वो एक हाथ ऊंचा होना चाहिए। और ये भी मिकदार हमारे इमाम या फुक़हा ने इससे बयान की कि सहाबा कराम जब नमाज पढ़ते तो ऊंट का कजावा जो ऊपर होती है ना, उस ऊंट के सीट बैठने की, उसको सामने रख लिया करते थे और नमाज पढ़ते। और वो क़यास कहता है कि एक हाथ ऊंची होती, तो ये एक हाथ ऊंची होनी चाहिए। कोई लकड़ी या कोई पटिया अगर रखा हो सामने, या ये कि नमाज मस्जिद के लिए बना दिया जाए अलग से कि वो नमाजी उसके आड़ में रह करके नमाज पढ़े, तो गुजरने वाला गुनाहगार नहीं होगा। हाँ, मैदान का और मस्जिद कबीर का हुक्म अलग है। मस्जिद कबीर में एक आदमी अगर मौज़े सुजूद पर उसकी नज़र है तो आप देखें निगाह का एक दायरा है, ये कहाँ तक पड़ता है। जब आदमी सजदे की जगह देखे तो उसका दायरा कहाँ तक है, उस दायरे के बाहर से जा सकता है। वो 4 सफ भी हो सकता है, 5 सफ भी हो सकता है, जैसे ईदगाह वगैरह में, उस तरफ से निकल जाए। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी से मलफूजात में सवाल किया गया, यहाँ जब मसला आया कि मस्जिद कबीर से, कि मस्जिद कबीर किसको कहते हैं, तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में कितनी बड़ी बड़ी मस्जिद है, ये मस्जिद कबीर के हुक्म में नहीं है। जैसे मेमन मस्जिद में कोई आदमी आखिरी सफ में नमाज पढ़ रहा, तो ये किबले की तरफ वाली सम, यानी ये वाली पहली सफ से भी नहीं गुजर सकता कोई आदमी, अगर इतने पीछे नमाज पढ़ रहा तो भी नहीं गुजर सकता। और आला हजरत देखिए कि इस यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन मालूमात नॉलेज कितना था आला हजरत को। फरमाया कि दुनिया में एक मस्जिद है जिसको फकीर मस्जिद कबीर कहता है, वो रूस में एक इलाका है ख़वारिज़म। ख़वारिज़म में एक मस्जिद है, वो इतनी बड़ी है कि उसका एक रुबा 4000 सुतून पर मुश्तमिल है। गोया उस मस्जिद के 16,000 सुतून हैं। यह है रूस में, ख़वारिज़म में। फरमाया फ़कीर के नज़दीक वो मस्जिद कबीर है। अब देखिए, हैं बरेली शरीफ में बोरिए पर बैठकर पढ़े और ख़बर है रूस की, वहाँ एक मस्जिद है कबीर, मस्जिद कबीर, जिसके 16,000 सुतून हैं, तो कितनी बड़ी मस्जिद होगी। वो मस्जिद कबीर। और जितनी मस्जिदें पाक हिंद में हैं, ये बादशाही मस्जिद को भी शामिल कर लें, मेमन मस्जिद को भी शामिल कर लें, ये मस्जिद कबीर के हुक्म में नहीं आती। अब एक तहक़ीक़ ये है कि अब मस्जिदें बढ़ गई, जैसे मस्जिद हराम बहुत बढ़ गई, मस्जिद नबवी बढ़ गई। अब ये उलमा इसको देख करके तहक़ीक़ करें, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। जो तहक़ीक़ तलब उमूर हैं वो अकाबिर उलमा के हैं, हमारे नहीं। वो अगर इसको मस्जिद कबीर करार दे दें तो उसमें यही हुक्म होगा कि नमाजी की नज़र जहाँ तक पड़ती है उसके बाहर से कोई गुजर जाए तो गुनाहगार नहीं होगा। और ये बात भी ज़हन में रहे आपके कि वज़ू टूट जाए तो लोग शर्मा हुजूरी में खड़े रहते कि लोग क्या कहेंगे, तो फौरन वज़ू टूटते ही नमाज से निकल जाए, ऐसे मुंह पे हाथ रख ले कि लोगों को ये गुमान हो कि शायद इसकी नक्सीर फूट गई। और नमाजी के सामने से गुजरना भी पड़े तो गुजरने वाला गुनाहगार नहीं होगा। हमारे इमाम का फतवा ये है कि इमाम का सुतरा मुक्तदी का सुतरा, क्योंकि इमाम के आगे दीवार है, तो यूं समझ लें कि मुक्तदी के आगे भी सुतरा रखा हुआ। इमाम का सुतरा, जैसे इमाम की क़िरात मुक्तदी की क़िरात, इमाम का सुतरा मुक्तदी का सुतरा। तो इस तरीके से नमाजी के सामने से भी जाना पड़ जाए बाजमात नमाज में तो भी आदमी गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन बेवुदू के नमाज नहीं पढ़ सकता। तो आजकल ये परवेजी जो है ये औरतों में ये वरगलार है कि नमाज के लिए तो वुजू की ज़रूरत नहीं। हाँ, और नापाक औरत भी कुरान मजीद पढ़ सकती, बताइए। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला का साफ इरशाद है बग़ैर तहारत के कुरान मजीद फुरक़ान में कितना छुआ जाए, तो वो बेवकूफ़ इसको नहीं मानते। कहते हैं कि बिला वजह मौलवियों की ये हैं बातें, अगर हायज़ा औरत है तो वो नमाज पढ़ सकती है और कुरान भी पढ़ सकती है। हमारे यहाँ ये हराम है, जायज़ नहीं। किसी भी कुरान की आयत को नापाक आदमी जो जिस पर गुस्ल वाजिब ना हो, पाक हो,
लेकिन बे वुदू कुरान मजीद को नहीं छू सकता, ना नमाज पढ़ सकता है, बल्कि सजदे तिलावत भी नहीं करेगा। सजदे शुक्र भी अगर करना हो तो उसमें भी तहारत कामिला चाहिए, यानी कि वुदू हो उसका। और इस तरह अगर खुदा न खास्ता वजू टूट जाए तो फौरन नमाज में से निकल जाए और वजू करें। अच्छा, हमारे इसमें भी यह है कि वजू करें और जहां से नमाज पढ़ी थी छोड़ी थी वहीं से शुरू करें, मगर उसमें 13 शर्तें ऐसी हैं कि मुक्तदी तो क्या, अगर इमाम का वजू टूट जाए शायद उस वक्त मुस्तज़र नहीं होंगी वो 13 शर्तें। एक भी अगर उसमें से मफकूद हो जाए तो नमाज टूट जाएगी। इमाम की अगर टूटी, पता चला कि सारे मुक्तदी हजरात की भी टूट गई। तो आजकल तरीका यही इख्तियार किया जाए ताकि खलल ना आए और हरज ना हो। अगर इमाम का वजू टूट जाए तो वो नमाज तोड़ दे और सीधे चला जाए, और वजू करके फिर या तो उसका नायब जो है वो नमाज पढ़ा दे, यानी पीछे जो मौज़िन होता है। और ऐसे आदमी का पीछे होना ज़रूरी है कि जो इमाम अगर चला जाए तो वो नमाज पढ़ा दे, बक़िया नमाज वो पढ़ा दे, इसलिए कि वो 13 शर्तें उस वक्त महज़र नहीं रहती, हाजिर नहीं रहती जहन में। दीन हमारा बहुत वसी है, तो नमाज को तोड़ दे इस गुनाह से बचने के लिए, ताकि फिर खलल ना हो कि वो जाए वुदू करके आए, कोई एक शर्त भी अगर उसमें नहीं पाई गई तो इमाम की नमाज टूटी, तो जब इमाम की टूटी तो मुक्तदी हज़रात की भी नमाज टूट गई। तो ऐसी और किस्में हैं जिसका मैंने जिक्र कर दिया। बात यहाँ थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम अगर बुलाएं तो बस हुजूर का इरशाद की तकमील के लिए अगर नमाज भी पढ़ रहा हो तो आ जाए। और जैसे सईद बिन मुअल्ला की हदीस है, इसी तरह एक हदीस हज़रत उबई बिन काब की भी, उनको हुजूर अलैहिस्सलाम ने बुलाया और वो नमाज पढ़ रहे थे, वो ताखीर से आए। फरमाया क्या वजह ताखीर? का हुजूर में नमाज पढ़ रहा था। फरमाया अल्लाह का इरशाद तुमने नहीं सुना कि अल्लाह उसका रसूल जब तुम्हें बुलाए तो फौरन आ जाओ? तो मसला समझ गए। इसलिए मुहद्दिसीन ने इसको शरह में बहुत कुछ कहा। और असल बात यह कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये क़िबले का भी क़िबला है। जैसा कि हज़रत फरमाते हैं ना, हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। और ये इसका पस मंज़र ये है कि बैतुल्ला शरीफ पर एक परनाला लगा जिसको मीज़ाब रहमत कहते हैं। किसी दौर में मुख्तलिफ होते रहे, जब तामीर होती रही काबे की, आखिर में जब तामीर हुई जो वाली कुस्तुतुनिया ने करवाई, जिस पर हमने बहुत तफसील से बयान किया था, तो उन्होंने वो परनाला सोने का लगाया। उसका मसरफ क्या है कि जब काबे की छत पे पानी जमा होता है तो उस परनाले के जरिए से गिरता है। पाकिस्तानी हिंदुस्तानी लोग ज्यादा अकीदतमंद हैं, जब बारिश हो जाए और उससे गिरने लगे तो वहां चले जाते हैं ताकि सर पे कुछ काबे शरीफ का जो पानी है वो सर पे पड़े। बहुत से हज़रात अपने बर्तन में उसको महफूज भी कर लेते हैं, और जब कराची आते हैं अपने वतन जाते हैं तो तोहफतन भी अपने अइज़ा अक़रबा को देते हैं, भाई ये बारिश का पानी है और ये लो हम आपके लिए लाए तोहफा। अगरचे वहाँ सऊदी मुतव्वे खड़े होते हैं और मार करके भगाते हैं, हट जाओ यहाँ से, हट जाओ। हालांकि वो तो बैतुल्ला शरीफ का धुला हुआ पानी, उसमें काई के कौन सी शिरक की बू आ रही है आपको, लेकिन वो ऐसा करने नहीं देते। अब देखिए खुदा का करना देखिए कि ये परनाला जिसको मीज़ाब रहमत कहते हैं, इसका रुख जो है वो सीधे मदीने शरीफ की तरफ। तो आला हज़रत जब तवाफ फरमा रहे थे तो तवाफ करते में जब मीज़ाब रहमत पे नज़र पड़ी और जोग्राफिया जब जहन में दोहराया तो देखा कि वो मदीने शरीफ की तरफ इशारा कर रहा है, यानी उस तरफ उसका मुंह है। उस वक्त ये मिसरा का आला हज़रत ने, गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। आपने देखा कोई अहम ऑफिस या कोई सनत अगर अंदर हो, एक एरो लगा होता है, बोर्ड लगा होता है कि भाई ये देखिए ये मेन रोड है, लेकिन असल ऑफिस जो है वो अंदर है। एक तरह से वो एरो लगा हुआ है, बता रहा है आपको कि असल शिफा खाना वो है, वहां जाओ और अपने मर्ज की दवा करो। एक बात कुरान मजीद से भी सुन लीजिए इसको। फरमान ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, नहीं मुझे कसम इस शहर की मगर इसलिए, अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मेरे महबूब तो इस शहर में रहता है इसलिए मुझे इस शहर की कसम। ये ना फरमाया मुझे इस शहर की कसम इसलिए है कि यहाँ हजर असवद है, इसलिए है कि यहाँ काबा है, इसलिए है कि यहाँ मुताफ है,
اس لیے ہے کہ یہاں میزاب رحمت ہے، فرما انت حل میرے حبیب، تم رہتے ہو اس شہر میں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی قسم یاد فرمائی اس جگہ کی حضور علیہ السلام کی نسبت سے۔ تو اب اقبال نے اپنی مثنوی میں لیلا مجنوں کا واقعہ لکھا ہے، تو اقبال لکھتا ہے کہ مجنوں سے کسی نے پوچھا بھائی مجنوں یہ تو بتاؤ کہ تمہیں کون سی جگہ سب سے پسندیدہ ہے؟ میں نے کہا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، بلا تشبیہ، کہا جہاں ہماری لیلا ہو وہ جگہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اگر ہماری لیلا قبرستان میں بیٹھ جائے تو ہمارے لیے وہ آبادی ہے، اور وہ اگر وہ آبادی سے چلی گئی تو یہ ہمارے لیے قبرستان ہے، تو جہاں ہماری لیلا وہ جگہ ہمیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو بلا تشبیہ اللہ کا محبوب جہاں رہتا ہے وہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند۔ تو قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ میرے محبوب انت حل بہذا البلد، چونکہ تم اس شہر میں رہتے ہو۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ کا محبوب کس شہر میں رہتا ہے، تو اللہ کا محبوب جس شہر میں ہے یہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اعلیٰ حضرت حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، اجی تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکا میں، یہ رنگینی یہ شادابی کہاں گلزار رضواں میں، ہزاروں جنتیں آ کر بسی ہیں کوئے جانا میں۔ وہاں کی شان یہ ہے، فرمایا کہ یہاں کے سنگریزوں سے حسن کیا لال کو نسبت، یہ ان کی رہ گزر میں ہے اور وہ پتھر ہیں بدخشاں میں۔ اگر ہیرے یا ڈائمنڈ یا لال ہیں تو وہ پہاڑ میں ہیں، اور یہ سنگریزے تو حضور علیہ السلام کے راستے میں ہیں جس پر حضور علیہ السلام چلتے ہیں اور جاتے ہیں۔ تو یہاں کے سنگریزوں سے حسن کیا لال کو نسبت، یہ ان کی رہ گزر میں ہے اور وہ پتھر ہیں بدخشاں میں۔ نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکا میں، وہ رنگینی یہ شادابی کہاں گلزار رضواں میں، ہزاروں جنتیں آ کر بسی ہیں کوئے جانا میں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جلوہ گر ہیں تو وہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ نعتیہ دیوان حدائق بخشش میں اس کا ایک عجیب موازنہ کیا جس کا تعلق اردو ادب سے ہے۔ جو حضرات اردو ادب کے شائقین ہیں وہ اگر اس کو دیکھیں تو دیکھیں اعلیٰ حضرت کی پروان اردو ادب میں کتنی ہے اور کس پیارے انداز میں بیان کیا۔ میں ان کے چند اشعار آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ فرمایا کعبہ دلہن تربت اتھر نئی دلہن، وہ رشک آفتاب یہ غیرت قمر کی ہے، دونوں بنی انیلی سجیلی بنے مگر، یعنی دونوں دلہنوں کو خوب آراستہ پیراستہ کیا جائے تو کون سی دلہن کو زیادہ فضیلت ہے؟ فرمایا جو پی کے پاس وہ سہاگن کمر کی ہے، جہاں دولہا رہتا ہے اس دلہن کو زیادہ فضیلت۔ تو دونوں دلہن ہیں مگر اب یہ دیکھو دولہا رہتا کہاں، جہاں دولہا رہتا ہے اس کو زیادہ فضیلت۔ اور فرمایا کعبہ دلہن ہے تربت اتھر نئی دلہن، وہ رشک آفتاب یہ غیرت قمر کی، دونوں بنی انیلی سجیلی بنے مگر، جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کمر کی ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کوئی کہے کہ بھئی وہ تو بیت اللہ شریف اور مکہ ہی تو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، تو اس کو یوں فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل کہاں بنا کعبہ و منا، نہ خلیل ہوتے نہ کعبے اور منا کی بنیاد ہوتی، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ سب حضور علیہ السلام کے صدقے سے کیا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اور ایک اور لطیفہ ہوا جو ہم نے کسی وقت میں درس میں ضمناً آ گئی، یہ بات ہم نے عرض کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت جب پہنچے مسجد نبوی، اب جب نظر پڑی تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام کا مزار پر انوار مسجد کے نبوی کے بائیں جانب ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ذرا سوچ میں پڑ گئے کہ ہر معاملے میں تو دہنے کو فضیلت، جب آدمی مسجد میں جائے تو دہنا پیر پہلے ڈالے، گھر میں بھی جائے تو دہنا پیر پہلے ڈالنا چاہیے، جوتا پہنے چپل پہنے دہنا پیر پہلے، یعنی دہنے پیر سے آغاز ہونا چاہیے۔ تو عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ مسجد نبوی کے دہنی جانب ہوتا، حضور علیہ السلام کا روضہ بائیں جانب کیوں ہے؟ سوچتے رہے جب مسئلہ حل ہوا اس کو ایک رباعی میں بیان کیا جو اعلیٰ حضرت ہے اس کا ایک حصہ ہے۔ فرماتے ہیں کعبے سے گر تربت شہ فاضل ہے، کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل،
اگر یہ کعبے سے افضل ہے تو اس کی منزل بائیں جانب کیوں ہے؟ کہتے ہیں اس فکر میں جب دل کی طرف دھیان گیا، سمجھا کہ وہ جسم ہے، یہ مرقد دل ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ جسم ہے اور حضور علیہ السلام دل ہیں، اس لیے سمجھ گیا میں کہ وہ جسم ہے، یہ مرقد دل ہے، اس لیے حضور علیہ السلام بائیں جانب جلوہ گر۔ اس کو بھی اعلیٰ حضرت نے فضیلت میں اس طریقے سے بیان کر دیا۔ تو جسے حضور بلائیں اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، اور اس کا مشاہدہ ایسی ایسی جگہ ہوا، اگر آپ کتب احادیث مطالعہ فرمائیں کہ آپ اور ہم حیران ہو جائیں کہ صحابہ کرام کس قدر مطیع اور فرما بردار۔ حضرت حنظلہ ایک صحابی ہے، اسماء و رجال میں ان کا قصہ پڑھیں آپ، حدیث کی کتابوں میں بھی ہے کہ غزوہ احد تھا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو طلب کر لیا۔ غزوہ احد میں منادی کی گئی، چلو غلامان مصطفیٰ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تمہیں طلب کر لیا۔ سب لوگ نکلے اور سب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ حضرت حنظلہ وہ ہیں کہ جن کی آج ہی شادی ہوئی اور محو استراحت ہے، دولہا اور دلہن آرام کر رہے ہیں اور آ گئی صدا، چلو مصطفیٰ کے غلاموں، حضور علیہ السلام نے تمہیں غزوہ احد کے لیے طلب کر لیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اٹھے اور اپنی بیوی سے کہا یہ لو سنبھالو اپنا سامان، میں تو چلا اپنے آقا پر جان کی بازی لگانے۔ آج کل کی بیوی ہوتی تو کہتی میرے سردار یہ کیا پہلی رات پھڈا کر دیا، کم سے کم نکاح سے پہلے بتا دیا ہوتا کہ ایسے مرض سے بھی گزرنا پڑتا، ہم سوچتے کہ تمہارے ساتھ نکاح کیا جائے یا نہیں۔ مگر سبحان اللہ وہ بھی صحابیہ تھی، وہ جب بات کرنے انہوں نے کہا نہیں جلدی جاؤ، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا شمار ان لوگوں میں ہو جائے جو تاخیر سے پہنچنے والے ہیں۔ کہا جاؤ، اگر زندہ آ گئے تو غازی اور اگر چلے گئے تو شہید۔ تو کل قیامت میں اگر یہ صدا ہو کہاں ہے حنظلہ شہید کی بیوی تو میرا سر فخر سے بلند ہو جائے گا، جاؤ اپنے آقا پہ جان کی بازی لگا دو۔ وہ گئے، وہ گئے، خدا کا کرنا دیکھے کہ جنگ میں شہید ہو گئے۔ اب تمام شہید حضرات کے اجسام جب اکٹھے کیے جا رہے تھے تو سب تو مل گئے، حضرت حنظلہ نہیں مل رہے۔ صحابہ کرام نے پورا احد کا میدان دیکھ ڈالا لیکن حضرت حنظلہ نہیں مل رہے۔ لوگ انہوں نے شرکت کرتے ہوئے ان کو دیکھا، انہوں نے لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ تھے ہمارے ساتھ، جنگ کر رہے تھے، ان کو مارتے ہوئے دیکھا، ان کو زخم کھاتے ہوئے دیکھا، ان کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا، مگر نظر نہیں آ رہا، کیا کیا جائے؟ صحابہ کرام حیران تھے، سرگرم عمل ہے، میدان تلاش کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے غلاموں کیا دیکھ رہے؟ کہا حضور حنظلہ کا جسم دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا تم یہاں تلاش کر رہے ہو؟ میری تو آنکھیں دیکھ رہی ہیں، حنظلہ کو فرشتے آسمان پہ غسل دے رہے ہیں۔ حضرت حنظلہ کو تو آسمان پہ فرشتے غسل دے رہے۔ مگر یہ عقدہ نہیں کھلا، آخر دوسرے شہید تھے، انہیں غسل کیوں نہیں دیا فرشتوں نے؟ صرف انہیں غسل کیوں دیا؟ حضور تشریف لائے احد سے، اور یہ غزوہ احد یہ اتنا مسلمانوں کے لیے امتحان کا موقع تھا کہ مسلمان تھوڑی سی غفلت سے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ یہ بھی یاد رہے آپ کو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب میدان میں کھڑے ہوں تو جنرلوں کے جنرل، حضور سے بہترین کمان کوئی نہیں کر سکتا، حضور نے پہلے سے بھانپ لیا کہاں کہاں سے زیادہ خطرہ۔ مشہور تیر انداز صحابہ کو وہاں کھڑا کیا اور کہا دیکھو جنگ کا نقشہ کتنا ہی بدل جائے تو مورچہ نہیں چھوڑنا۔ سب کو متعین کر دیا۔ اچھا اتفاق دیکھیے، اس وقت کافروں کی کمان کر رہے تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، حضرت خالد بن ولید، اور وہ جنگ کے میدان کے بہت مشہور جنرل تھے۔ مسلمان سے غفلت کیا ہوئی کہ کہا حضور نے ہمیں یہاں جو کھڑا کیا تھا جنگ جیتنے کے لیے کھڑا کیا تھا،
ظاہری قرائن سے ایسا لگا کہ جنگ جیت گئے، انہوں نے مورچے چھوڑ دیے۔ جب مورچے چھوڑے تو خالد بن ولید نے فوج کو نئی ترتیب دے کر ایسا حملہ کیا کہ جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے۔ یہ صحابہ کرام رضوان سے ایک اجتہادی خطا ہوئی، اس کو شیعہ حضرات بڑے دھڑلے سے بیان کرتے ہیں، مگر یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس خطا کو معاف کرنے میں قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ اللہ نے تمہاری اس خطا کو معاف کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو بندوں کیا حق پہنچتا ہے کہ کہیں کہ صاحب ان سے غلطی ہوئی اور یہ ہوا وہ ہوا۔ یہ اہل سنت کا مذہب نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، خطا ہوئی ان سے۔ حضور علیہ السلام نے فرما دیکھو پتا تھا یہاں سے دشمن حملہ کر سکتا ہے اور شکست ہو سکتی ہے ہمیں، تو پہلے حضور نے بھانپ کر وہاں مورچے متعین کر دیے، چھوڑنا نہیں ہے۔ انہوں نے چھوڑ دیے، یہ جنگ ہار گئے۔ اچھا ایک اس میں حادثہ اور ہوا، ایک حضور کے صحابی تھے، مجھے نام یاد نہیں رہا، حضور علیہ السلام سے کچھ ہم شکل تھے، تو وہ شہید ہو گئے۔ تو شیطان نے آواز لگائی معاذ اللہ کہ حضور علیہ السلام شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام کے ہاتھ پیر پھول گئے کہ لو جن کی معیت میں لڑ رہے تھے وہی شہید ہو گئے، تب لڑ کے کیا کریں گے؟ تو کچھ اسباب ایسے تھے کہ جس سے مسلمان یہ جنگ میں انہیں شکست ہو گئی۔ اب حضور مدینہ شریف آئے۔ حضور کی عادت شریفہ یہ تھی، حدیثوں میں جنگ جیتتے تب بھی وہاں 3 دن قیام کرتے جنگ ختم ہونے کے بعد۔ اب یہاں شکست ہو گئی مگر 3 دن یہاں قیام کیا۔ 3 دن قیام کرنے کے بعد مدینہ شریف آئے۔ حضور کو یہ فکر لاحق تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار مدینہ شریف پر حملہ کر دیں، لیکن اللہ نے کرم فرمایا ایسا نہیں ہوا، حضور تشریف لائے۔ جب آئے تو حنظلہ کے گھر گئے کہ چلو تعزیت کریں، اور یہ عقدہ اگر نہ کھلتا تو آج تک یہ معمہ بنا ہوتا کہ حنظلہ کو غسل کیوں دیا فرشتوں۔ حضور ان کی دلہن کے پاس گئے، دلہن نے ظاہر دلہن تھی، وہ دلہنیں شرماتی ہیں بات کرنے میں بولنے میں، ان سے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ حنظلہ جب تمہارے پاس سے گیا وہ کیسی حالت میں تھا؟ تو دلہن نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسی حالت میں گئے کہ ان پہ غسل کرنا واجب تھا۔ انہیں اتنی دیر نہیں کی، فوراً حضور کی آواز پر لبیک کہا اور بغیر غسل کیے چلے گئے۔ تو آپ نے فرمایا خوش ہو، تیرے دلہا کو تو اب فرشتوں نے آسمان پر نہلایا۔ تو اس طرح حکم مانتے تھے صحابہ کرام علیہ رضوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ امام ابو حنیفہ نے اس سے مسئلہ ہی نکالا، ہمارے امام نے، کہ شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا، جو میدان جنگ میں شہید ہو اسے غسل نہیں دیا جائے گا، خون آلود کپڑے میں اسے دفن کیا جائے گا، اور قیامت میں ایسی حالت میں اٹھے گا وہ کہ اس کے خون اس کے بدن پہ لگا ہوگا، کپڑے خون میں لت پت ہوں گے۔ لیکن جس کے متعلق متحقق ہو جائے کہ ایسا آدمی شہید ہوا جس پر غسل واجب تھا، تو اس حدیث سے امام صاحب نے سند پکڑی کہ اسے غسل دیا جائے گا، اس شہید کو غسل دیا جائے گا جیسا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ غسل دیا گیا۔ اب مجھے بتائیے کہ ایسی حالت میں صحابہ کرام کے کان تک آواز آ جائے حضور علیہ السلام کی تو دوڑ جاتے تھے حضور کے حکم بجا آوری پر، اور سارے کام چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ایسی حالت میں بھی حضور علیہ السلام کے کہنے پر وہ چلے گئے، اپنی دلہن کو چھوڑ کر چلے گئے، اور اس کا اعزاز یہ ملا پوری جماعت صحابہ میں کہ حضرت حنظلہ کو فرشتوں نے نہلایا آسمان پر، اور سوائے ان کے کسی حدیث میں کسی اور صحابی کے متعلق یہ منقول نہیں۔ یہ ان کا انعام ہے، رہتی دنیا تک لوگ انہیں اسی نام سے یاد کرتے رہے، غسل الملائکہ، یہ وہ ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا۔ اچھا اب بتائیے صحابہ کرام تو اتنے چاق و چوبند حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے ایک جگہ مدارج نبوت میں حضور کی اطاعت کے معاملے میں یہ حدیث نقل فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد آ رہے تھے، وہ دروازے پر تھے جہاں لوگ اپنے جوتے اتارتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے سامنے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کھڑا ہوا دیکھا، وہ آنا چاہتے تھے مسجد نبوی،
اور حضور علیہ السلام یہ سمجھے شاید غیر ضروری طور پہ کوئی آدمی کھڑا ہوا تو فرمایا یا عبداللہ بیٹھ جاؤ، تو وہ وہیں مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے، ایک قدم آگے نہیں بڑھایا۔ ہاں، تو پھر حضور نے فرمایا کہ یا عبداللہ میں تم سے مخاطب نہیں تھا، تم آ جاؤ۔ وہ یہ سمجھے کہ مجھ سے ارشاد فرمایا، وہ پھر مسجد نبوی کے اندر آئے۔ جب حضور کسی کو فرماتے اسی وقت اس کی تعمیل کی جاتی۔ آج حضور کے دیے ہوئے احکامات پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں، آج ہم کتنی تعمیل کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، مؤذن اذان کہتا ہے تو یہ اذان اپنی جیب سے تو نہیں کہتا، یہ اذان تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی اور 10 صحابہ کرام سے منقول ہے۔ اگر آپ احادیث کی کتب ملاحظہ فرمائیں کہ خواب میں نمازیوں کو جمع کرنے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے، اس پہ غور ہو رہا تھا۔ تو ایک فرشتے نے یہ کلمات سمجھائے۔ صحابہ کرام 10 راوی ہیں اس کے، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن مکتوم، اور حضور علیہ السلام کے دربار کے مؤذن رہے وہ۔ اور یہ کلمات جب حضور کو انہوں نے سنایا تو حضور نے اسے پسند کیا اور اس کو بطور اذان اس کو جاری فرما دیا کہ نماز کے لیے یہ کلمات کہے جائیں تاکہ لوگوں تک یہ آواز پہنچ جائے۔ تو یہ پکارنا بھی حضور علیہ السلام کا پکارنا ہے، اللہ تبارک و تعالی حکم کی بجاوری۔ ایک مرتبہ دور صحابہ میں یہ ہوتا کہ کوئی آدمی اگر نماز میں فجر میں نظر نہیں آئے، تمام صحابہ اس کے گھر جاتے تھے، خیریت تو ہے، آپ نماز میں نظر نہیں آئے، کیا مسئلہ ہے، کوئی بیمار ہے، صحابہ سمجھتے کوئی عذر ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی دکھ یا تکلیف ہے جس کی وجہ سے نظر نہیں آئے۔ تو آج ہم جب آئیں فجر میں تو پتہ لگا کہ سارا محلہ غائب ہے، تو جا کے لوگ میرا خیال ہے شام تک شاید مزاج پرسی کر پائیں گے، اتنے لوگ غیر حاضر ہوتے۔ صبح سے شام ہو جائے گی بھی، آج فجر میں آپ نہیں تھے، خیریت ہے، کیا معاملہ، اتنے لوگ غیر حاضر ہوتے۔ تو ایک صحابہ پہنچ گئے۔ اب حضرت فاروق اعظم کا دبدبہ اتنا تھا کہ ایک کے گھر پہنچے جو صحابی فجر میں نہیں تھے، ان کی اہلیہ نے آواز دی، آؤ جلدی آؤ، حضور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لا۔ حضرت عمر فاروق کا روب دبدبہ ایسا تھا، قیصر و کسریٰ میں جب نام لیا جاتا ان کے تلووں کے نیچے زمین کھسک جایا کرتی، اتنی بہادری ان کی مشہور تھی حضرت عمر فاروق۔ وہ دوڑتے ہوئے آئے کہ امیر المومنین گھر آئے، تو حضرت عمر فاروق نے جو جملہ کہا وہ ہماری آپ کی دنیا آخرت کو سنوارنے کے لیے بہت کافی، فرمایا کہ عمر کی آواز پر تو بڑے لپک کر کے آئے، وہ جو مؤذن نے آواز کہی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس کی آواز پہ تم اتنا لپک کر کے نہیں آئے، اور عمر کی آواز پر تم اتنے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب بتائیے کہ دوسروں کی آواز پر ہم لپک کر آئیں، یہ حضور علیہ السلام کے سکھائے ہوئے کلمات ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس پر ہمیں کتنا دوڑ کر کے آنا چاہیے، ساری اپنی ضرورتیں ترک کر دیں اور نماز کے وقت میں فوراً مسجد میں آئیں۔ اور یہ آپ سن چکے پہلے، کوئی جلدی بھی آ جائیں بہت اچھی بات، حضور نے فرمایا کہ انتظار صلاۃ بھی صلاۃ ہے، نماز کا انتظار بھی نماز ہے، جتنی دیر آپ بغیر نماز کے بیٹھے رہیں نماز کا انتظار کریں تو وہ ایسا ہے جیسے کہ آپ حالت نماز میں، کتنے کتنے انعام اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمائے۔ لیکن آج کل آپ جانتے ہیں حدیث شریف میں ہے کل قیامت میں ندامت سے سب جھکے ہوئے ہوں گے، سب کے سر، اور جھکنا بھی چاہیے۔ ہم لوگوں نے نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے، تو کل قیامت میں ایک ہیبت تو ہوگی نا، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا، سب کی گردنیں جھکی ہوں گی، مگر کچھ لوگ ہوں گے جن کی گردنیں اٹھی ہوں گی۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرما وہ میری امت کے مؤذن ہیں، جن کے سر اٹھے ہوئے ہوں گے، کیونکہ یہ اللہ اس کے رسول کے نام کو بلند کرتے ہیں، تو ان کی گردنیں کل اٹھی ہوں گی قیامت میں، اور سب کی گردنیں جھکی ہوں گی۔ اور مؤذنی، اس کو آج کل ہم لوگ سمجھتے ہیں بہت گھٹیا پیشہ، خود مؤذن بھی بیچارہ محسوس کرتا ہے کہ یار میں مؤذن ہوں، مجھے تو امام کہیں خطیب ہونا چاہیے، مگر یہ بڑا اعزاز ہے۔ میں نے تاریخ میں پڑھا کہ ایک وفد آیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے خدمت میں، تو حضرت عمر فاروق نے ان سے سوالات کی اپنے قبیلے کے اور اپنے وہاں کے حالات، اور ان سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں اذان کون لوگ دیتے ہیں مسجد میں؟ تو ان کا جو سردار یا جو تھا، جو حضرت فاروق اعظم مخاطب تھا، ان کا ہمارے یہاں ہماری برادری کے جو گھٹیا لوگ ہیں، یعنی چھوٹے لوگ، وہ اذان کہتے ہیں۔ فرمایا یہ تو تمہاری برادری میں بہت بڑا عیب ہے،
ورنہ تمہاری برادری کے جو بڑے بڑے معزز لوگ ہیں ان کو اذان کہنی چاہیے. اور یہ فاروق اعظم کا قول بھی ہمیں ملتا ہے تاریخ میں. فرمایا مجھے امور سلطنت سے فرصت نہیں ملتی ورنہ میں اذان کو اختیار کرتا, مسجد میں اذان کہتا, لیکن امور سلطنت اتنے تھے کہ سبحان اللہ اسلامی حکومت کہاں سے کہاں تک چلی گئی تھی. 22 لاکھ مربع میل پر تھی اسلامی حکومت, تو مسائل بھی اس کے اسی قدر. فرمایا امور حکومت سے مجھے فرصت نہیں ملتی ورنہ میں اذان کہنے کو گوارا کرتا, اور میں اذان کہتا, میں مؤذن ہوتا. تو جس کی آج میں بات بہت کڑوی ہے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے. دیکھیے ہمارے یہاں بہت سے حضرات کیا کرتے ہیں, اللہ انہیں جزائے خیر دے, کہ خصوصاً ہمارے بزرگوں سے یہ چلا آ رہا ہے معاملہ کہ جمعرات کے دن مسجد میں سالن روٹی امام یا مؤذن کو ضرور بھیجتے اپنے میت کی ایصال ثواب کے لیے. یہ شروع سے چلا آ رہا ہے معاملہ ایصال ثواب کے لیے, اور اس کو ہمارے علماء نے بھی لکھا. ایتان الارواح میں اعلیٰ حضرت میں بڑے دلائل قائم کیے کہ جب آدمی کسی کا انتقال ہو ان کی ارواح ان کے گھر آتی ہیں اور یہ دیکھنے کے لیے آتی ہیں کہ ہم نے اتنے کروڑ روپے اپنی اولاد کے لیے چھوڑے, یہ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں. یہاں تو ہم نے ایسے لوگ دیکھے جو وصیت کرتے ہیں. اب ہم نے ایک دفعہ عرض کیا کہ خبردار مرنے کے بعد نہ ہمارا تیجا کیا جائے, نہ 10واں کیا جائے, نہ قرآن خوانی ہو, نہ 40واں ہو. یہ سارے بدعتی امور ہیں, یہ وصیت کر کے جاتے ہیں. ایک صحافی مرات ہم نے بیان کیا تھا آپ سے, انہوں نے یہ کہا تھا, صلاح الدین نام تھا اس کا, وہ نکالتا تھا رسالہ تکبیر. ہاں, اس نے یہ کہا تھا جب میں مروں تو میرا پہلے وصیت نامہ دیکھنا. تو مرنے کے بعد جب لا کر سے وصیت نامہ نکالا گیا تو ان میں اور امور تھے اپنے خاندانی گھریلو جو وصیت تھی, اس میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ خبردار نہ میرے لیے قرآن خوانی ہو, نہ تیجا ہو, نہ 10واں, بس لینا اور مجھے دفن کر دینا, کوئی فاتحہ درود کی محفل کی ضرورت نہیں. یہ حال. ہاں, اور پڑھیے گا ایتان الارواح کا بھی موقع ملے آ رہا تھا بریلوی کے ایک اور رسالہ بڑا ضخیم ہے جس کو اس سے ترجمے سے چھاپا گیا, روحوں کی دنیا. ہاں, کہ مومنین کی ارواح جو ہیں اپنے گھروں میں آتی ہیں اور یہ دیکھنے کے لیے آتی ہیں کہ ہمارے وارثوں نے یا ہماری اولاد نے ہمارے لیے کیا کیا. کوئی کسی بھوکے کو کھانا کھلایا, کہیں مسجد میں کوئی تعمیر وغیرہ کے لیے کام دیا, کچھ فاتحہ درود ہمارے لیے ہوا یا نہیں. وہ آن کر کے دیکھتی, ارواح ان کی جو ہے وہ گھروں میں آتی. تو اب میں بتاؤں آپ کو, بڑے لوگ ہیں یہ روایت جنہوں نے زندہ رکھی ہے, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. ہر محلے کی مسجد میں یہ ہوتا ہے کہ جمعرات کو کھانا بھیجا جاتا ہے, اور بعض ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے کہ مؤذن یا امام کو کھانا بھیجا جائے تو اس کا برتن الگ ہے, سمجھے نا. ہاں بھائی, وہ مؤذن اس میں کھائے گا اس برتن میں, ہم سیٹ صاحب کیسے کھائیں گے اس برتن. یہ اور آپ اسٹیٹ ایجنسیوں سے پوچھئے, آپ یہاں بھی بیٹھے ہوں گے 2-3 حضرات ایسے ہمارے عزیز جو اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں, جو مکان مسجد کے برابر ہو اس کی قیمت کم ہوتی ہے. پوچھ لیں آپ اسٹیٹ ایجنسی والوں سے, کیوں کہ اس میں ریڈیو آواز سے نہیں بجا سکتے آپ, اس کا احترام کرنا پڑتا ہے, یہ زندگی میں خلل آتا. کہیں بھی چلے جائیں پورے پاکستان میں مسجد سے جو گھر لگا ہوا ہے اس کی قیمت دوسرے مکانوں کی نسبت جو ہے وہ 25% کم ملے گی آپ کو. لوگ مسجد کے برابر رہنا پسند نہیں کرتے, حالانکہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, جس کا مکان مسجد کے برابر یا سامنے ہو, 5 وقت نماز اس کو با جماعت ملے, تو اس سے بڑھ کر کے کیا رحمت ہو سکتی, کیا نعمت ہو سکتی. ہمارے یہاں اتنے معزز جو مقامات اس کو ہم لوگ کتنا گھٹیا تصور کرتے ہیں. کل قیامت میں بڑے بڑے لوگوں کی گردنیں جھکی ہوں گی, مگر مؤذن جو ہیں اللہ اس کے رسول کا نام بلند کرنے والے, ان کی گردنیں کل اٹھی ہوں گی. کہیں آپ بڑے گھرانے میں چلے جائیں, رشتہ لے کر چلے جائیں, پوچھے جی کیا پڑھا ہوا لڑکا, یہ پوچھا جاتا ہے نا, یہ پوچھنا واجبی. بھئی ہمارا لڑکا یہ پڑھا ہوا, اس نے PhD کیا ہوا, MA کیا ہوا, یہ کیا, وہ کیا, وہ کیا ہے. اچھا کام کیا کرتا ہے؟ آپ کہیں جی ایک بہت بڑی مسجد میں مؤذن ہے. آپ دیکھیے فوراً مزاج بگڑ جائے گا لوگ, ارے مؤذن ہے, تمہیں یہ گھر ملا تھا لڑکی تلاش کرنے کے لیے. دیکھیے پھر آپ کے کیسے جناب دھنائی کرتا ہے وہ آپ کی, ہمارے گھر میں آئے مؤذن کا رشتہ لے کر کے. کوئی اور گھر نہیں ملا تھا تمہیں؟ گویا مؤذن جو ہے وہ اتنی گھٹیا مخلوق ہے, اس کے لیے کہیں رشتہ لے جائیں تو رشتے والے جو ہیں ان کا موڈ آف ہو جاتا ہے. اچھا ہمارے یہاں رشتہ لینے کے لیے
لیکن کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اعزاز بخشے گا کہ ان کی گردنیں اٹھی ہوں گی اور سب کی جھکی ہوں گی۔ اور علماء فرماتے ہیں امامت بہت ذمہ داری کا کام ہے۔ اگر امام سے کوئی خطا ہو جائے، جس سے نماز فاسد ہو جائے، اپنے نماز کا بھی جواب دے اور دوسروں کی نماز کا بھی جواب دے، کتنا ذمہ داری کا کام ہے۔ تو ایک قول ہے، فرماتے ہیں کہ کچھ پیسے دے کر اگر امامت حاصل کرنی پڑ جائے، موزنی پیسے دے کر کے حاصل کر لو، اور کچھ پیسے دے کر امامت سے جان چھڑانی پڑ جائے تو جان چھڑا لو، یہ ذمہ داری کا کام ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ایسا کام ہے کہ جس میں کوئی ذمہ داری نہیں اور ثواب زیادہ ہے۔ کچھ پیسے دے کر کے بھی اگر حاصل کرنا چاہو تو موزنی کو حاصل کر لو، ہاں، اس لیے کہ اس میں ذمہ داری کم ہے، ثواب زیادہ۔ اور جہاں جہاں تک آواز پہنچتی ہے، یہ سارے ذرات یہ کل قیامت میں گواہی دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے کل دنیا میں ہماری گواہی دی، آج ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، ایک ایک ذرہ ذرہ گواہی دے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ نماز کے لیے جگہ کو متعین نہیں کیا جائے۔ ہر مسجد میں 2-1 آدمی ایسے ہوتے ہیں جو پہلے سے اپنی سیٹ بک کر لیتے ہیں، رومال رکھ کر کے وضو کرنے جاتے ہیں، کوئی وہاں بیٹھ جائے اس کی خیریت نہیں۔ ہر مسجد میں 1-2 آدمی ایسے ہوتے ہیں، متعین کرتے۔ اور کیوں فرمایا بھئی کبھی یہاں پڑھ لو، کبھی وہاں پڑھ لو، کبھی وہاں پڑھ لو؟ یہ اس لیے فرمایا کہ زمین گھر وہ حصہ کل قیامت میں تمہارے نماز کی گواہی دے گا۔ ہاں، جہاں جگہ ملے پڑھو، اور جتنی مسجدوں میں پڑھو گے، یہ جہاں جس زمین پر نماز پڑھتے ہو، یہ جگہ تمہاری گواہی دے گی کل قیامت میں کہ مولا اس نے مجھ پہ نماز پڑھی تھی۔ اس لیے معین مت کرو جگہ، جہاں جگہ ملے نماز پڑھ لیں، کسی کو اذیت نہیں دیں۔ جب بھی مسجد میں آئیں سہولت کے ساتھ جہاں جگہ ملے نماز پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اعزاز ہے عزیزان گرامی مؤذن کا کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی نہایت انعام اکرام سے ان کو نوازے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بات ادھر ادھر چلی گئی، مقرر جب ہوتا ہے آدمی جہاں ذہن چلا جائے ادھر ہی نکل جاتا تو پچھلی بات رہ جاتی۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی آواز پر صحابہ کرام ایسی حالت میں لبیک کہہ کے آ گئے کہ غسل کی دیر بھی گوارا نہیں کی۔ اور آج یہ اللہ اس کے رسول ہی کی تو آواز ہے جو کہی جاتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور آج ہم اپنے بستروں میں لیٹے ہوئے ہیں، آرام کرتے ہوتے ہیں، تو یہ آواز بھی تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی آواز ہے، اس پر بھی ہمیں لبیک کہنا چاہیے۔ اور آج ہم نے اگر حضور کا اور اللہ تعالیٰ کا کہا مانا ہوتا تو آج ہمارا حال یہ نہیں ہوتا۔ ہاں، کسی نے کہا نا، معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر آج خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ کر ہم خوار ہو گئے۔ اور جب تک اللہ اس کے رسول کے راستے پر چلتے تھے تو بہت معزز اور مکرم تھے مسلمان، لیکن آج دیکھیے جہاں مسلمان کا نام لیا جائے تو لوگوں کے ذہن میں اس کا تصور جو ہے وہ یہ آتا ہے جیسے مارنے والوں، قتل اور غارت کرنے والوں، اور ہو بھی اسی طریقے سے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ دہشت اور وحشت یہ کیا ہے عزیزان محترم؟ کوئی مسلمان بھائی کا احترام رہا؟ کوئی نہیں رہا۔ مسلمان آدمی کو ایسے مارا جائے، مچھر اور مکھی کو مسل دیا گیا، یہ آدمی کے جان کی قیمت۔ اور کل قیامت میں یہ حقوق العباد بھی ہے اور حقوق اللہ بھی ہے کہ جب تک مقتول معاف نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ یہ اس کا حق ہے کہ آپ نے کائی کے لیے کس کو مارا؟ کسی جانور کو مارنا بھی جائز نہیں ہے بھائی، انسان تو انسان ہے۔ کسی جانور کو آپ نے بغیر ضرورت کے ذبح کیا تو کل وہ بھی آپ کو پکڑ لے گا کہ مولا اس سے پوچھ اس نے کائی کے لیے مجھے ذبح کیا۔ جیسے جو ہم گوشت کھاتے ہیں یہ تو کھانے کے لیے ذبح کرتے ہیں، تو قرآن میں اس کی حلت جو ہے وہ موجود ہے کہ جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی تاکہ تم ان کا دودھ پیو اور ان کا گوشت کھاؤ، لیکن بغیر کسی معاملے کے اگر آپ نے کسی کو قتل کیا تو اس کی بھی باس پرس ہوگی۔ تو جو اسلام ہمیں جانور کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا، تو اگر اسلامی قانون ہو تو آپ دیکھیے گا کہ یہ گدا گاڑی یا گھوڑا گاڑی پر بھی بوجھ زیادہ نہیں لاد سکتا، اس کے بھی قانون ہیں عالمگیری میں کہ جانوروں پر بھی بوجھ لادنے کے قانون ہیں، اور ان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے حضور کی خدمت میں اور کہا یا رسول اللہ ہمارا اونٹ جو ہے وہ کٹنا ہو گیا، کاٹنے لگ گیا، کبھی کبھی اونٹ جو ہے برگشتہ ہو جائے تو کاٹنے لگتا ہے،
جانوروں کے ماہرین کے رائے ہم نے پڑھی کہ اونٹ کیسے کاٹتا ہے آدمی کو، سر کو پکڑ لیتا ہے، اس کو چبا دیتا ہے، اس بری طریقے سے آدمی مرتا ہے، اس کے بھیجے کو چبا لیتا ہے، جب اس کا دماغ خراب ہو جائے نا کسی وقت وہ کاٹنے لگ گیا، حضور کی خدمت میں آئی شکایت لے کر، حضور وہ اونٹ ہمارا کٹنا ہو گیا، آپ فرمایا صحابہ چلو چلتے، جب گئے اونٹ کے قریب تو صحابہ نے کہا حضور جانور ہے، کہیں ایسا نہ ہو آپ کو کوئی صدمہ پہنچا دے، آپ کو نقصان پہنچا دے، فرمایا نہیں ذرا دیکھتے ہیں۔ جب حضور گئے تو اس نے حضور کو سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد حضور کے کان پر آنکھ کر کے کچھ بڑبڑایا۔ حضور علیہ السلام چونکہ سب کی جانب نبی ہیں، ہر بولی جانتے ہیں، ہم نے تفصیلاً عرض کیا تھا اس کو کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ ہر بولی کو جانتے ہیں۔ تو آپ نے اونٹ کے مالک کو مخاطب کر کے کہا دیکھا کیا کہتا ہے، یہ تیری شکایت کر رہا، یہ کہہ رہا کہ جب میں جوان تھا تو مجھے کھانا جوانوں والا دیتا تھا، اور اب جو ہے مجھے میرا چارہ کم کر دیا اور کام مجھ سے جوانوں والا لیتا، لے اس کو اپنی خوراک پوری کر۔ حضور علیہ السلام نے تنبیہ فرمائے مالک کو اونٹ اس کے حوالے کر دیا۔ تو جانوروں کے حقوق کا تحفظ دیا اسلام نے عزیزان گرامی۔ ہاں تو انسان کی عظمت کیا ہوگی، عظمت اللہ اکبر۔ ہاں لیکن آج ہم اللہ اس کے رسول کے احکامات سے برگشتہ ہو کر جو حالات ہیں وہ بھگت رہے ہیں، بلکہ ہمیں تو اس سے زیادہ حالات خراب ہونے چاہیے۔ جو مظالم کراچی میں ہوئے ہیں اس سے زیادہ حالات خراب ہونے چاہیے، خدا نہ خواستہ اس شہر پہ کوئی زلزلہ نہ آ جائے، کوئی ایسی آفت نہ آ جائے جیسے پرانی قوموں پر آئی ہیں۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا یہاں کے حالات تو اتنے ظلم ہوئے ہیں، آدمی کو ایسے چیرا اور کاٹا گیا جیسے بقرعید میں جانور ذبح کیا جاتا، ٹکڑے کیے جاتے ہیں، ایسے ٹکڑے کر کے ایک دو فریق نے جن کے آپس میں جنگیں ہیں ان کی ویڈیو بنا کر کے بھیجا ہے کہ دیکھو یہ ہم تمہارے آدمی کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، ڈرل سے سینے میں سوراخ کریں، ڈرل سے سر میں سوراخ کر رہے ہیں، بھائی مارنا ہے جان سے مار دو ایک گولی ختم، جان چھوڑ، مگر یہ کیسا مارنا کہ جسم کے ٹکڑے کر رہے ہیں، آپ کھال اتار رہے ہیں اور ڈرل سے سوراخ کر رہے ہیں سینے میں اور سر میں سوراخ کر رہے ہیں، یہ کتنے مظالم ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مظالم نہیں ہیں، یہ تو کچھ اللہ کے ایسے بندے ہیں کراچی میں، ایسے بزرگوں کے مزارات ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کراچی پر کوئی عذاب مسلط نہیں کر رہا، ورنہ ہم لوگ تو اس سے زیادہ عذاب کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے جو درگزر کیے ہوئے۔ کسی نے جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا، وہ 6 مہینے رہا، 6 مہینے رہنے کے بعد جانے لگا، فرمایا تم نے اپنا مدعا بیان نہیں کیا۔ انہوں نے کہا حضور میں نے آپ کا نام بہت سنا تھا تو میں آن کر کے یہاں 6 مہینے یہ دیکھتا رہا، حضرت سے کرامت سرزد ہو تو میں مرید ہو جاؤں گا۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہنے کوئی کرامت دیکھی نہیں تو میں جا رہا ہوں۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ ہمیں کوئی کام خلاف شرع کرتے ہوئے دیکھا؟ ہماری کبھی کوئی نماز چھوٹی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا کوئی روزہ چھوٹا تم 6 مہینے سے یہاں ہو؟ نہیں۔ کوئی خلاف شرع کام کرتے ہوئے دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا اچھا تو تمہارے نزدیک یہ کوئی کرامت نہیں ہے کہ ایک آدمی کو 6 مہینے دیکھتے رہے، کوئی خلاف شرع اس سے کام سرزد نہیں ہوا؟ اس لیے ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ شریعت پر استقامت کا درجہ کرامت سے بھی بڑھ کر ہے۔ آج کل لوگ پیروں کے پیچھے گھومتے ہیں، کوئی کرامت نظر آ جائے تو تب مرید ہوں گے، نہیں، اتباع شریعت جو ہے اس کا درجہ کرامت سے بڑھ کر۔ اور ایک جگہ ان کی حکایت یوں نقل کی گئی کہ جانے والے نے کہا کہ میں تو اس لیے آیا کو کرامت دیکھوں تو مرید ہو جاؤں۔ فرمایا کیا ہوا پھر، کوئی کرامت نہیں دیکھی؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا یہ نہیں دیکھ رہے کہ اتنے گناہوں کا بوجھ سر پہ ہے پھر بھی جنید زمین میں نہیں دھس رہا؟ مجھے تو زمین میں دھس جانا چاہیے جتنے گناہوں کا بوجھ گٹری میرے سر کے اوپر، تو گناہ تو ہمارے سر پہ بہت ہے کہ زمین میں دھس جانا چاہیے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالی درگزر فرما رہا ہے، یہ تو اس کی رحمت ہے عزیزان گرامی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، ورنہ تو اس سے برا حال ہو کراچی میں جو حالات ہوئے، جس طرح لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس کو گوارا نہیں کرتا، اس کی قدرت۔ اور قوموں کے قصے پڑھ لیجیے آپ، کیسے کیسے عذاب ان قوموں پر آئے اور کس وجہ سے آئے، بالاستیاب پڑھیے اس کو، ہم اس نتیجے پہ پہنچے۔ جیسے کسی کو کم تولنے پر عذاب آیا، کوئی بدکاری پر عذاب آیا، یہ سب کی لسٹ بنا لیجیے آپ اور دیکھیے کہ وہ ساری برائیاں ہم میں موجود ہیں۔ ایک ایک برائی کی وجہ سے پوری پوری قوم تباہ ہوئی، اور وہ ساری برائیاں ہم میں گننے وہ سب کے سب ہم میں موجود ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی درگزر فرما رہا ہے۔
یہ ہمیں ڈھیل دے رہا ہے، توبہ کی توفیق مل جائے، شاید ہمیں رجوع کرنے کا موقع مل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کہ وقت گزر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان عذابوں سے اور ان تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے ہوئے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آئندہ ہی محفوظ رکھے گا۔ لیکن ہم میں کہ ہر آدمی جو ہے اس کو چاہیے کہ اپنی بساط کے مطابق اتباع شریعت کرے، حضور کی فرما برداری کرے، جو جو احکامات حضور نے ارشاد فرما اس کی تکمیل کرے۔ اور میں نے چند مثالیں صحابہ کے دی کہ وہ کس مستعدی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے، تو ہمیں چاہیے کہ اسی طریقے سے ہر حکم کی تعمیل کریں، فرائض، واجبات، سنن۔ اور اکابر علماء نے لکھا، اعلیٰ حضرت نے اس مسئلے کو بڑی تفصیل سے لکھا کہ جو آدمی فرائض ادا نہیں کرے اس کا کوئی نفل قبول نہیں ہوگا، کوئی اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک کہ فرض ادا نہیں کرے گا۔ ایک آدمی فرض روزہ نہیں رکھے ہوئے، ساری زندگی نفل روزے رکھ لے، ساری زندگی نفل روزے کا ثواب ایک فرض روزے کے برابر نہیں، ساری زندگی نفل نماز پڑھتا رہے مگر اس کی پوری زندگی کی نماز کا ایک فرض نماز کے برابر بھی عزیزان گرامی ثواب نہیں۔ جو فرائض واجبات ہیں یہ بہت ضروری ہیں، اس کے کیے بغیر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ یا اللہ کا نیک بندہ یا اللہ کا ولی بن نہیں سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، برائیوں سے اپنے آپ کو روکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ 1 گھنٹہ مجھے ہو گیا، میری طبیعت بھی آج کل بہت خراب، جلسے وغیرہ تو میں نے چھوڑ دی، اب نہیں جاتا میں، لیکن اب زیادہ بولا بھی نہیں جاتا، لیکن آپ حضرات کی تشریف آوری پر کچھ ہمت آ جاتی ہے، اور آپ حضرات کی دعاؤں سے ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا۔ دعا فرمائی آئندہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو جاری رکھے، ورنہ طبیعت جو ہے میری وہ اتنا 1 گھنٹے بولنے کے لائق ہے نہیں۔ مولانا خود یہ دعا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔